نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماز مشاء بنمیم صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے چغل خوری کیا ہے اور چغل خوری کتنا بڑا جرم ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ قلم آیت نمبر 11 پارہ نمبر 29، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حماز مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ یہ عادت تھی ولید بن مغیرہ کی، اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی یہ عادت تھی کیونکہ وہ چغلیاں کرتا تھا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا چغلی کا مطلب کیا ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائی دوسرے کو جا کر کرنا، تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، اور اس کو جا کے کہنا کہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں چغل خور، کہتے ہیں دو منہ والا۔ کسی کو جا کے اس کی برائی بیان کرنا اور اس کو جا کے اس کے بارے میں کہنا کہ فلاں تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، ایسی باتیں کرنا تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو۔ کہ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے سنا، لا يدخل الجنت نمام، اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 105۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں جائے گا بھی نہیں بالکل۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ وضاحت فرما دی، واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، نہ وہ کسی کا برا چاہتے ہیں۔ وہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھانے والے ہیں اور ادھر ادھر پھرنے والے۔ ادھر ادھر پھرنے کا مطلب یہ ہے ادھر کوئی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، کسی کے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنے والے، اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حدیث نمبر 18020۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے جو دو منہ والا ہو۔ ایک شخص کے بارے میں جاتا ہے اور منہ لے کر جاتا ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کر جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے میں فلاں بات کی، اور اس کو جا کے کہتا ہے اس نے فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کی، اور ان کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان۔ دیکھو کتنا بری عادت ہے اگر کسی انسان کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی کو لڑائیاں جھگڑے کراتا رہے۔ ایک ہوتا ہے صلح کروانے والا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو لڑائیاں کرنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے، کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب فرمایا کہ تم میں سے کون سے شریر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو چغلی کرتے ہیں، دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، فرق ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتا ہو، یا کوئی ہمسائے یا کوئی دوست آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، کوئی بندہ آ کر ان کے درمیان
آپس میں لڑائی کرا دے یا ان کو الگ کر دے، کتنا دکھ کی بات ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فساد کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے درمیان، جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھائی بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بھائی بن جائیں، اور اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جو آپس میں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلے کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا عذاب کی بات ہے۔ جو بندہ دوسروں کے عیب نکالتا ہے یا چغلی ڈالتا ہے اور لوگوں کے منہ پہ برا بھلا کہتا ہے یا ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں عیب جوئی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ یہ التوابی والتنبیہ حدیث نمبر 212۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت قعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چغل خور ہے، بلکہ صحابی رسول نے فرمایا کہ جو انسان چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات ہی نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ گناہ گار ہو، جرم دار ہو، اس کو اب قبر میں عذاب دیا جائے، اگر وہ چغل خور ہوگا تو اس کو وہ نجات پا ہی نہیں سکتا، عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑے دکھ کی بات ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور کو قیامت والے دن آگ کی 2 زبانیں دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، جو انسان چغل خور ہوگا اس کی سزا یہی ہوگی، اس کو قیامت والے دن آگ کی 2 زبانیں دی جائیں گی تاکہ وہ اس سے جلتا رہے، اس کو عذاب ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جا رہے تھے تو راستے میں 2 نئی قبریں تھیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان قبروں کے درمیان میں گزرنے لگی تو وہ بلک گئی، وہ گھبرا گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سبز چھڑی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام چھڑی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پہ ڈال دی، دوسری قبر پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام دیکھتے رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ ان قبر والوں پر کس لیے عذاب ہو رہا تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک تھا یہ جو چغلیاں کرتا تھا، دوسرا یہ اپنے پاؤں پہ پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا جو چغلی کرنے والا ہوگا اس کو بھی عذاب قبر دیا جائے گا، اور جو یہ پاؤں پہ پیشاب کے چھینٹے آنے سے نہیں روکے گا اس کو بھی عذاب قبر دیا جائے گا۔ ہمیں آج کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ چغل خوری سے بچیں اور اپنے پاؤں کو چھینٹوں سے بچائیں، نہیں تو اللہ معاف کرے عذاب قبر ہو پھر تو کیا حشر ہوگا۔ یہ صحیح ابن حبان کتاب الرقاق حدیث نمبر 821۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ایک عورت ہے جس کا منہ اللہ اکبر سور کا ہے اور پیچھے والا جسم گدھے کا ہے، اس کو بڑے بڑے بچھو اور اژدہا، بڑے بڑے بچھو اور بڑا سانپ ڈنک مار رہے تھے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی عورت کو اس دکھ تکلیف میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ چغل خوری سے بچیں اور سب تمام جرم سے بچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی ابا جان وہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت چغلی کیا کرتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اور مرد چغلی کرے گا اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں رہنے والا حکم، جس کا نام حکم تھا، وہ بہت زیادہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کی باتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا، بار بار چغلیاں کرتا رہا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تو بہت زیادہ چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں فساد ڈالتا ہے، تو میرے مدینے سے نکل جا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا عذاب، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نکال دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ ولی اس کی عادت یہی تھی حکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے دوبارہ درخواست کی کہ میں مدینہ پاک میں آنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو میرے نبی نکال دے اس کو میں کیسے لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اس نے پھر درخواست دی کہ مجھے دوبارہ واپس آنے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ انہوں نے بھی فرمایا جس کو میرا نبی نہیں پسند کرتا میں ان کا غلام کیسے پسند کرتا ہوں۔ پھر وہ وہیں پہ رہا، ان کو چھوڑ دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنا بڑا اس پہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی قوم قحط سالی مبتلا ہو گئی، ان کی فصلیں برباد ہو گئی اور وہاں پہ بارشیں نہیں ہوئی بالکل۔ تو ان کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئی، آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش دے تاکہ ہماری فصلیں، ہم بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے۔ ایک دن سب کو اکٹھا کیا اور دعا فرمائی، لیکن اس دن بالکل بارش نہیں ہوئی۔ تو پھر دوسرے دن دعا فرمائی، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے دن سب کو اکٹھا کیا، پھر دعا کی، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے، میں تیسرے دن سے دعا کر رہا ہوں، یہ سب کو اکٹھا کر کے دعا کر رہا ہوں، لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ جو بہت زیادہ چغلیاں کرتا ہے، اس لیے چغل خور کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا۔ یہ سب لوگوں کے عذاب آیا ہوا ہے، یہ خشک سالی اس لیے ہوئی ہے۔ اس بندے نے عرض کیا اے مالک، میرا مالک مجھے معاف کر دے، اور میں اس سے بھی جا کے معافی مانگوں گا جس کی چغلیاں کرتا ہوں، اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت معاف فرما دیا اور اس وقت بارش عطا فرما دی۔ ہمیں بھی اگر کسی کی چغلیاں کرتے ہیں اس سے بھی جا کے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے پھر بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا عذاب۔ جو انسان چغلیاں کرتا رہے، اس کو جان بوجھ کر چغلی کرتا رہے، پھر معافی بھی مانگ لے، پھر بھی سب کے بعد میں جنت میں جائے گا۔ اگر چغلیاں کرتا رہے، معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت غلام لوگ بیچ دیا کرتے تھے، ان کی غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی۔ ایک امیر آدمی کو غلام کی ضرورت پڑی، وہ بازار میں گیا، دیکھا تو غلام لوگ بیچ رہے ہیں۔ ایک غلام اس کو پسند آیا، وہ خریدنے لگا۔ جیسے وہ خریدنے لگا تو وہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ اس کی بری عادت ہے، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا کون سی عادت ہے؟ اس نے کہا اس کو عادت ہے چغلیاں کرتا ہے یہ بہت زیادہ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چغلی کرنا کوئی مسئلہ نہیں، باقی کام تو کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں کام کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر میں لے آیا، کچھ ہی دن وہ کام کرتا رہا۔ ایک دن اس نے اس کی بیوی کو کہا جس کا وہ مالک تھا، جس کا وہ غلام تھا، تو بیوی کو کہا کہ آپ کا جو گھر والا خاوند ہے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ تو بڑی ناراض ہوئی، اس نے کہا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پھر اس نے کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ جب وہ آئے گھر میں اس کے داڑھی کے بال مجھے کاٹ کر دے دیں، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بیوی نے کہا، اور اس نے اس کے خاوند کو جا کر کہا، اس کے شوہر کو، کہ آپ کی بیوی جو ہے نا یہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے دیکھ لینا یہ آپ کو کیسے قتل کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ شام کو گھر آیا، اس کی بیوی اس کے بال کاٹنے کے لیے وہ کاٹنے والی چیز لے کے گئی،
تو جیسے وہ لے کے گئی اس نے سوچا یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، پھر اس نے فوراً اٹھ کے وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا، بھائیوں کو پتہ چلا، اس نے آ کر وہ اپنے داماد کو قتل کر دیا، بہنوئی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھو ایک چغل خور کتنا بڑا نقصان کرا دیتا ہے، ایک گھر میں آ کر وہ اس نے ہنستا مسکراتا گھر اجاڑ دیا۔ ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم چغل خوری سے بچیں، نہیں تو بہت زیادہ معاشرے میں خرابی بن سکتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہم پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر چغل خوری نہیں کریں گے تو پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو چغلی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔